ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسٹربیشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مسٹربیشن یعنی مشت زنی، ہست میتھن، سیلفی یا موٹ مارنے کو مسٹربیشن کہتے ہیں۔ مسٹربیشن یہ انگلش ورڈ ہے اور اردو میں اسے مشت زنی کہتے ہیں اور عربی میں استمناء بالید کہتے ہیں۔ تو کیا استمناء بالید یعنی مشت زنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مسٹربیشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص مشت زنی کرتا ہے، مسٹربیشن کرتا ہے، ہست میتھن کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کیوں ٹوٹے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، جیسا کہ فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری وغیرہ میں، کہ چونکہ اس میں منی خارج ہوتا ہے، شہوت کے ساتھ منی خارج ہوتا ہے، اسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص استمناء بالید کرتا ہے، مسٹربیشن کرتا ہے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں حالتوں میں، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی چاہے مرد مسٹربیشن کرے یا عورت کرے، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مرد کے مسٹربیشن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آلائے تناسل کو ہاتھ میں لے کر کے وہ اپنے منی کو خارج کرتا ہے، اور عورت کے مسٹربیشن کے مختلف طریقے ہیں، یا پھر مرد کے بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ میں ایک طریقہ آپ کو بتایا، اور بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جس سے منی خارج کر دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عورت کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے ابھی مارکیٹ میں بہت ساری سویدھائیں اویلیبل ہے، جیسا کہ وائبریٹر کے ذریعے سے، وائبریٹر ہو یا پھر پلاسٹک کا پینس ہو یا پھر ربر کا پینس ہو یا لکڑی کا پینس ہو، مختلف طریقے سے عورتوں کی اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مارکیٹ میں یہ ساری چیزیں دستیاب ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے مسٹربیشن کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر ایسے روزے کا حکم یہ ہے کہ اس کا قضا کرے گا، یعنی روزہ رکھنا پھر سے اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا واجب ہے، اس کا فدیہ لازم نہیں ہوگا یا کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کفارہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا روزہ توڑ دے جان بوجھ کر کے، تو پھر ایسے شخص کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھیں گے مسلسل لگاتار، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر کپڑا پہنائے گا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے کفارے کا۔ لیکن جو مسٹربیشن کے ذریعے سے مشت زنی، استمناء بالید، ہست میتھن کے ذریعے سے روزہ توڑ دے تو پھر ایسے شخص کے لیے کفارہ نہیں ہے، بس اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قضا کرے۔ اگر قضا نہیں کرے گا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا، اور ایسے شخص کو جو مشت زنی کرتا ہے، ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ اور پھر جو شخص بار بار اس عمل کو کرتا ہے، اس کے لیے ڈپریشن کی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، سیلف کانفیڈنس گھٹ جاتا ہے، اور پھر وہ شخص آہستہ آہستہ تخلیہ اختیار کرنے لگتا ہے، یعنی اکیلاپن اس کو اچھا لگنے لگتا ہے جو شخص یہ بار بار کرتا ہے۔ لیکن سائنسی نظریات کے اعتبار سے دیکھیں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، تو اس کو میڈیکل سائنس اچھا کہہ رہا ہے کہ یہ عمل اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن میڈیکل سائنس جو کہہ رہا ہے تو یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ آدمی بار بار کرے، بار بار کرنے کے تو میڈیکل سائنس بھی قائل نہیں ہے، یعنی کبھی کبھار اگر کر لیا تو اس کے لیے میڈیکل سائنس اجازت دیتا ہے، لیکن شریعت اس کے لیے بالکل
شریعت کبھی کبھار بھی کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، امام مالک کے نزدیک ہے کہ مسٹربیشن آدمی اس وقت کر سکتا ہے جب اس پر شہوت کا غلبہ ہو اور زنا کا خوف ہو، یا شریعت چھوٹ دے سکتا ہے مجبوری کی حالت میں، اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور زنا کا خدشہ ہے، یقین ہے کہ زنا صادر ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں احون البلیتین کی وجہ سے، یعنی دو خطروں میں سے ایک خطرہ، یعنی ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو دو میں سے جو سب سے آسان ہو اس کو اپنا لیا جائے گا۔ یعنی یہ تو اضطرار کی حالت ہو گئی، مجبوری کی حالت ہو گئی، ورنہ تو کسی بھی صورت میں مسٹربیشن جائز ہے ہی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اور بھی کچھ پوچھنا ہے اس حوالے سے تو آپ کومنٹ باکس میں جا کر کے اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم بہتر جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، اور اپنے دوستوں احباب تک ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں۔